میرا نام ڈاکٹر یاسر ریاض، سکنہ بٹالہ، تحصیل حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد۔ آج اس موقع پہ جو میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید اس سے کسی اور انسان کا فائدہ ہو جائے، اور جو کچھ ایسے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو آپ کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، شاید کسی ایک انسان کی زندگی بچ جائے۔ سٹارٹ کروں گا جی۔ یہ میرے لیے، میرے والد صاحب کے لیے، میرے کزن، میرے بھائی، ہماری فیملی کے لیے انتہائی دکھ کا لمحہ ہے، جہاں پہ میری والدہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور صرف ایک ڈاکٹر کی لاپرواہی سے۔ تو مختصراً بتانے کی کوشش کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ ویورز جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ذرا غور سے سنیے اور اس میسج کو فارورڈ کریں کہ شاید کسی انسان کی زندگی بچ جائے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جی کہ ڈاکٹر رقیہ سلطانہ، جو کہ سیف کلینک اینڈ میٹرنیٹی ہوم سروس، جو کہ منڈیا میں انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ میری بھی والدہ کا ہسٹریکٹمی کا ایک آپریشن تھا، جو نسوانی آپریشن آپ کہہ لو، وہ تھا جو انہوں نے 3 ستمبر 2023 کو اتوار کے بروز کیا۔ انہوں نے اس آپریشن میں بہت زیادتیاں کی، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے مریض کا، جس کو کہتے ہیں نا، بالکل حال بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے کیا کیا جی کہ آپریشن ہو گیا میری والدہ کا۔ آپریشن کے دوران انہوں نے اپنی حد کو تجاوز کرتے ہوئے، گائنیکالوجسٹ ہوتے ہوئے، انہوں نے جنرل سرجری کی حدود میں ہاتھ مار دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے والدہ کی جو انٹسٹائن ہے اس کو ملٹیپل لوکیشن سے پرفریٹ کر دیا، اور جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تھرو آؤٹ 50% آف میزنٹری جو ہے وہ انہوں نے کٹ کر دی اس کی، اینڈ شی ڈڈ ناٹ انفارم اس، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوا؟ بہرحال جی، آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی لوگ، آپ لوگ آج کل سب کے پاس نالج ہے ماشاءاللہ، پیشنٹ کو NPO رکھا گیا، بعد میں بھی انہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ 3 دن بعد وہ ڈسچارج ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور جاتے وقت انہوں نے جو ڈرین لگا ہوا تھا وہ ریموو کر دیا۔ تو خیر گھر لے کے چلے گئے والدہ کو۔ تو جب وہاں پہ ہم ان کو لے کے گئے تو 8 سپٹمبر کو، ٹھیک ہے جی، جو میرے والدہ کے جو سوچر لائن تھی وہ رپچر ہو گئی، جو ابڈومینل وال تھی وہ ساری رپچر ہوئی، اینڈ جو فلوئڈ تھا، سارا جو پانی تھا وہ آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی حالت میں میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ انہیں دوبارہ ڈاکٹر رقیہ کے پاس لے کے گیا جی، ہاں جی، کہ یہ پیشنٹ کی یہ کنڈیشن ہے، اور پیشنٹ جو ہے شی از آلموسٹ ان شاک۔ تو جب وہ لے کے گیا، وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے گھبرا کے کہا جی اب یہ میرا کیس نہیں ہے، جنرل سرجن کے پاس لے کے جائیں۔ تو انہوں نے ریفر کیا جنرل مختار صاحب کا۔ تو ڈاکٹر مختار جو تھے ان کے پاس ہم لے کے گئے، انہوں نے پیشنٹ کو دیکھا، اور بینگ اے بیسٹ ڈاکٹر انہوں نے اچھا اوپینین دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیز اے تھنگ کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس ٹائم پہ شاک میں جا رہی ہے، سیپسس ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ بہت ہی آگے کی سٹیج ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو تو آپ انہیں ایک بگیسٹ ہاسپٹل ود ICU آپ لے کے جاؤ۔ تو انہی کی ریکمنڈیشن پہ رائٹ اوے ہم انہیں الشفا ہاسپٹل لے گئے، اینڈ اٹ واز سپٹمبر 8، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ان لوگوں نے ان کے وہی انیشیل سٹارٹ اپ کیا، شی واز اوزنگ کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، شی از ان شاک، سیپسس، ایوری تھنگ۔ تو خیر وہ جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے ایمرجنٹ لیپراٹمی آفٹر MRI CT اسکین انہوں نے کیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کیا تو ملٹیپل لوکیشن پہ پیشنٹ کی جو انٹسٹائن تھی وہ پرفریٹڈ تھی، اور ساتھ ہی اندر اس کے نیکروٹک ٹیشو تھا۔ نیکروٹک ٹیشو وہ جو بعد میں اس کا کلچر نکلا تو وہ انہیں جو ہاسپٹل کی ناقص صفائی کی وجہ سے انہیں ایکولائی XDR، ڈاکٹر صاحبان اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور کینڈیڈا فنگس، یہ ان کے اندر جو ڈیڈ نیکروٹک ٹیشو تھا اس میں سے وہ نکلا، ٹھیک ہے جی۔ اب سلسلہ چلتا رہا سیپسس میں، کرتے کراتے دا ڈیمیج واز سو مچ جی کہ دا شارٹ اسٹوری کہ میری والدہ الیاسٹمی، ملٹیپل سرجریز، 6 سرجریز کروائیں ہم نے، لیکن وہ اتنا ڈیمیج ہو چکا تھا کہ اس ڈیمیج کو ریکور کرنا ناممکن تھا۔ ہم لوگوں نے 105 دن
شفا ہاسپٹل کے گزارے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے اندر. جو آپ لوگ سارے جانتے ہیں شفا کس قسم کا ہاسپٹل ہے اور کس گریڈ پہ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن دسمبر 18 کو اتنے دن کی تکلیف کے بعد میری والدہ خالق حقیقی سے جا ملے. اس ویڈیو کا مقصد کوئی پبلسٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو نیگلیجنس کر رہے ہیں, ایک پرووائڈر سے, ایک سرجن سے اگر غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ باہر آ کے وہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو بتائے کہ نہیں جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, مجھے سیکنڈ ہینڈ چاہیے. اگر وہ اس ٹائم پہ وہ سرجن بتا دیتی تو آج ہماری ماں زندہ ہوتی. ان کی ایج 61 تھی, اینڈ اٹس ناٹ اے بگ نمبر جی. میری اپنے بہن بھائیوں سے جتنے لوگ آپ لوگ سنو گے اس چیز کو, ان سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ ایسے ڈاکٹروں سے, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے جن کے لیے ایک مذاق ہوتا ہے, جو ٹرینیز کو آگے کر دیتے ہیں آپ کے ماں باپ, آپ کے رشتہ داروں کے آگے کہ ہاں جی آپ ان پہ سیکھو, آپ ان کی تباہی کرو, سپرویژن نہیں کرتے, اور ایٹ دا اینڈ آپ بھی میری طرح کہیں دعاؤں سے محروم نہ ہو جائے. میرے پاس ہر چیز کے ڈاکومنٹیشن پروف ہے. کیسے ہوا جو میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں میں اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے بھی ریڈی ہوں, ہر چیز ریکارڈ پہ ہے. لیکن اس ٹائم پہ میں سب سے بڑی جو میری التماس ہے وہ گورنمنٹ سے, لا انفورسمنٹ کے اداروں سے ہے. کیا ایک ایسا پرووائڈر جو اتنے بڑے سٹی میں بیٹھ کے ایسی میل پریکٹس کرے اور جس کو جسٹ سو کال لائک پیس آف سویٹ سمجھ کے اس کو اگنور کر دے, کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو ہماری جو اتنی بڑی محرومی ایک آئی ہے, کیا اس کو لیے کوئی بندہ آواز اٹھائے گا؟ اللہ سب کی ماؤں کو قائم رکھے, اور اللہ جس عذاب سے, جس کرب سے ہم لوگ گزرے ہیں, ہمارا خاندان گزرا ہے, ہم لوگ سارے گزر رہے ہیں ابھی تک, اللہ کسی کو بھی ایسی سچویشن میں نہ لائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ جی. تھینک یو سو مچ اگین جی. اللہ حافظ.